اس کے بعد میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ای میل فورم میں وہ جو کچھ جالے ہیں ان کے فضول لوگ ہیں، ویسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈگری ہیں ان کے ہاتھ میں، آئے دن وہ گند ڈالتے رہتے ہیں میرے پر، بد زبانی، ٹھٹھے، مسخر، سارا ان کا شیوا ہے۔ ایک جرمنی میں ہے فضول آدمی، انتہائی فضول آدمی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں یار، ان میں عقل ہی نہیں ہے، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ کچھ شعور ہے تم احمدی ہو یار۔ اگر اس قسم کی پاگلوں والی حرکتیں کو غیر احمدی مسلمان کرے تو بندہ کہتا ہے کہ یار مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ دور لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کی اصلاح نہیں ہوئی، یہ اس قسم کے جہالتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تم نے تو مرزا صاحب کو مانا یار، تمہارے ابا اجداد نے مانا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل انہوں نے ایک اور دھندا شروع کیا ہوا ہے، ان کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے کسی عزیز کو کسی انسان نے کہا کہ، یا اس سے منہ سے نکلوایا کہ جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے اس کی خلافت خلوفت جو بھی ہے 2021 تک ختم ہو جائے گی۔ پھر کسی طریقے سے وہ میرے سوال بھی آگے رکھ دیا ای میل میں۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا۔ اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو میں نے بھی حسن ظنی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی جو میرے ساتھ اس کی مدد ہے اور اس کے جو اس کی نصرت ہے اس کی بھروسہ کرتے ہوئے میں نے بھی یہ بات کہی کسی خطبہ جمعہ میں کہ انشاءاللہ 2021 کے بجائے اس سے پہلے ہی ہو سکتی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ان کا دھندا لپیٹ دے جو بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اب آج کل کچھ لوگ ہیں وہ بار بار یہ ایک قسم کی میری پیشگوئی بنا لی، پیشگوئی بنا کر وہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں، یاد دہانی کرتے پھر رہے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو 4-5 سال پہلے ایک تو تھا نا ابو جہل، ادھر ان جیلوں میں بھی ایک ابو جہل ہے، میں اس کا پلید کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اس نے یہ کام شروع کیا تھا 4 سال پہلے، میری پیشگوئیاں بنا کر پھر اس کو لکھ کے پھر مجھ پر سائن کراتا پھرا۔ میں نے بڑے 2-3 مضمون بھی لکھے، کچھ خطبات میں اس کو جواب بھی دیا تھا، اور یہ میں نے کہا تھا اس کو کہ دیکھیں کہ پہلے غلام کی پیشگوئیوں پر بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آقا کی پیشگوئیوں کی بات کر لیں، اس کی روشنی میں پھر کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، پھر غلام کے متعلق بھی کر لیں۔ وہ بھاگ گیا بندہ، وہ جھوٹا آدمی تھا نا، مطلب کہ دیکھیں ان لوگوں کے سینس ہی نہیں ہے، تقوی ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اگر دعوے دار ہے یار اس کو بڑے غیر جانبدار کو ٹٹولیں، دیکھیں کہیں سچائی نہ ہو، لیکن نہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹا بنانا، اگر سچا بھی ہے اسی نہیں مانتے، ان جھوٹا نعوذ باللہ من ذالک کر کے چڑھنا، تو یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کے کام نہیں ہوتے، یہ شیطانی توا یہ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کے فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو بہر اس کو بعد بھاگ گیا۔ میں 2-3 پیشگوئیوں کا ذکر بھی کیا مرزا صاحب علیہ السلام کا، مثلا ایک پیشگوئی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ یہ ذکی غلام کے آگے یہ میرا لڑکا ہے، یہ تو پورا ہی نہیں ہوا، نہیں وہ لڑکا تو ہے ہی نہیں۔ دوسری پیشگوئی میں نے کہا تھا کہ محمدی بیگم کی پیشگوئی ہے، کیا وہ میرے آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی؟ تیسری یہ کہ تریاق القلوب میں انہوں نے لکھا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، انہوں نے فرمایا ہے، میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہے میری زندگی میں، میرے وقت میں، میرے ذریعے ہوگا۔ اور دلیل دی انہوں نے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی ولی اللہ یا مجددین گزرے ہیں کسی پر یہ آیت الہام نہیں ہوئی، مجھ پر نازل ہوئی تھی، اور پھر فرمایا کہ یہ ہوگا۔ تو میں نے ان لوگوں کے اور جو ابو جہل ہے اس کے آگے بھی رکھا بھی نا، پہلے تو آقا کے یہ الہامی پیش ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر کیا فیصلہ آپ دو گے؟ کیا ان کا دعویٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا تھا مرزا غلام کا، یہ سچا تھا؟ اگرچہ یہ پیش ہوئی تو پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر غلام کی پیش ہوئی کی بات ہوگی۔ تو یہ ایک ٹیکٹ ہیں، جبکہ اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا دعویٰ ہے، میرے دعوے کو کس طریقے سے جانچا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ میں بارہا 3-4 سال سے ان لوگوں کو ادھر بلا رہا ہوں کہ دیکھیں، جب مرزا غلام احمد صاحب کو پتہ چلا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو بن باپ پیدا ہوا تھا، وہ آسمان پر نہیں گیا، نہ زندہ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس نے آنا ہے۔ اللہ نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک سے زیادہ وجود ہیں، ان میں سے ایک آپ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب انہوں نے دعویٰ کرنے کے بعد دلی میں، ایک حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں پہلے ان کے دعوے کا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر میں اپنے دعوے کا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ پیشگوئیوں کے ذریعے
عبدالغفار جنبا کے دعوے کو پرکھنا ہے کہ یا وہ رویہ، وہ سنت، وہ طریقہ کار جو مرزا غلام صاحب نے اختیار کیا اپنے دعویٰ مسیح موعود کے حوالہ سے، اس کی روشنی میں پرکھنا ہے ان کے غلام کو۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح 2 اکتوبر 1891 کو انہوں نے ایک اشتہار دلی میں جاری کیا، شائع کروایا مرزا صاحب نے، وہ گئے ہوئے تھے دلی میں۔ اس اشتہار میں فرماتی ہیں، یہ جو مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 235 تا 236، وہ فرماتے ہیں اپنے دعویٰ کے حوالے سے، دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام حدیث پر کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے، اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ سے بحث کی جائے۔ یہی میرا دعویٰ ہے، یہی میں کہتا ہوں ادھر آؤ، جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ادھر آؤ۔ یہ ادھر نہیں آتے، یہ میری پیشگوئیاں بناتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ تماشے کرتے پھر رہے ہیں باہر۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں وہ پیشگوئیوں کی۔ آگے اس میں فرماتی ہیں بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ سامعین کرام، یہ جو حضور صاحب نے اپنا رویہ سنت اپنے دعوے کے حوالے سے، دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے مخالفوں کے آگے، مخالف علماء کے آگے رکھا، آج میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح اپنے دعویٰ کے حوالے سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنے جماعت احمدیہ قبرستان کے جو احمدی بہن بھائی ہیں، علماء ہیں، خلیفے ہیں، ارباب و اختیار ہیں، کہ اسی سنت اور رویہ کو فالو کیا جائے جو 1 صدی قبل ہمارے آقا حکم حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے مخالفین کے بالمقابل وہ رویہ اختیار کیا تھا، وہ طریقہ کار، وہ سنت کی اختیار کی تھی، وہ ہم بھی کریں، میرے دعویٰ کے حوالے سے بھی وہی کریں، کیونکہ وہی بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہی سچ اور حق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس سنت و رویے پر عمل کریں گے جو مرزا غلام صاحب نے 1 صدی قبل اختیار کیا تھا، تو اس کی روشنی میں نا الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے حوالے سے میری پیشگوئیوں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی۔ اس کی ضرورت تب آئے گی کہ پہلے الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے حوالے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کا ہم فیصلہ کریں گے، وہ کیا تھا، وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ بندے کا دعویٰ سچا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ تمہارے تو بکھیڑے، تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی میری پیشگوئیوں کی، آپ بھاگتے پھر رہے ہیں، وہ بندہ ہی سچا ہو گیا۔ اس کے سچے ہونے کے ساتھ ہی عبدالغفار جنبا کا دعویٰ تو نعوذ باللہ من ذالک پھر جھوٹا ہو جائے گا۔ تو آپ کو ان پیشگوئیوں کو تڑو گدو ای میل فورم میں تماشے کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ پیشگوئیاں بناتے پھر رہے ہیں میرا جنبا صاحب کی، پھر بھائی مقصد 2021 میں جا کے کہیں گے جی جناب ہماری خلافت ختم نہیں ہوئی، اور نہیں، بلکہ کہ میں نے حسن ظن میں یہ باتیں کی ہیں، اور میں آج بھی یقین رکھتا ہوں خدا کی قسم کھا کر انشاءاللہ تمہاری یہ نام نہاد بدتی خلافتوں کی اللہ تعالیٰ صف لپیٹنے والا ہے۔ بڑی جلدی یہ تمہاری خوشیاں، تمہاری موت، تمہارے غم میں بدلنے والی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہر کام کی اپنا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اپنا کام کرتا ہے، اپنے بندے بھیجتا ہے اور ان کو موقع دیتا ہے، وہ قوم کو آگے بتاتے ہیں، حقیقت، اصلاح، ہدایت بتاتے ہیں۔ پھر ابتلا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ رہتا ہے ایک عرصہ تک، جیسے محمد صلی رہے 23 سال تک، اس کے بعد پھر جب چاہتا ہے اللہ حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ جو 2021 کے تماشے تم کرتے پھر رہے ہو نا، ہو سکتا ہے 2021 سے پہلے بھی تمہارا یہ بدعتی خلیفے اس دنیا سے غائب ہو جائیں، یا کم از کم ان کے یہ خلافتی سے صرف اللہ تعالیٰ لپیٹ دے۔ یہ ایک حسن ظن کی باتیں ہیں، مجھے الہام نہیں ہوا تھا، نہ میں الہام کی روشنی میں باتیں کی ہیں، نہ میرے کسی عزیز نے الہام کی روشنی میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں، اپنا انہوں نے گمان ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو پہلے بات یہ ہے کہ میری پیشگوئیوں سے کی طرف آنے سے پہلے ضروری ہے کہ بشیر الدین محمود کے جو دعویٰ ہے، خلفیہ دعویٰ انہوں نے کیا 1944 میں،
بلکہ 1914 کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دیا تھا کہنا کہ جی وہ ہم ہی مسلم موعود میں ہم میں سے ہی ہے، میرے بھائیوں میں سے ہی، مرزا صاحب کی اولاد میں سے ہی ہے. لمبی کہانی ہے. 2015 کی میری تقاریر جلسہ سلطنت جرمنی کی سنیں، 2 تقاریر ہیں تو سنیں، وہاں پر میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک غلط آدمی تھا کہ نفس پرست تھا، نفسانی بندہ تھا، اور وہی شیطان اس کے پیچھے چلا اور گمراہ میں جا کر شامل ہوا. اور اس کی حالت ایک کتے کی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بیان فرمائی ہے کہ اس کی حالت ایسے لوگوں کی کتے کی طرح ہو جاتی ہے. تم ڈنڈا اٹھاؤ تب بھی ہانپتے ہیں، نہ اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتا ہے. تو اس قسم کا وہ بندہ تھا، تو بڑا نقصان پہنچا کے گیا ہے، نہ صرف احمدیت کو بلکہ اسلام کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا کے گیا ہے. میں اس قسم کی جو پیش ہوئی ہیں 2021 کی بناتے پھر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا غلام صاحب کے رویے کی طرف آئیں. آپ کو موت کیوں کو پڑتی ہے مرزا غلام صاحب کے رویے پر؟ میں جب بلاتا ہوں تو آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ یار میں کو محمد حسن بٹالوی کی طرف تو نہیں بلا رہا آپ لوگوں کو، یا عبدالحکیم ڈاکٹر جو تھا اس کا، یا کسی مخالف اس وقت جو ہیں آپ کے احمدیت کے مخالف جو مرزا صاحب علیہ السلام کے مخالف ہیں، میں ان کی طرف نہیں بلا رہا. میں مرزا غلام احمد صاحب جس کو آپ کے بزرگوں نے مانا، جس کا دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں، اس کے رویے کی طرف، اس کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں. آئیں میرا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزام کو پرکھنے سے پہلے وہ دعویٰ جو 1944 میں حلفاً ہوا، پہلے اس کی پڑتال کریں کہ وہ کیا تھا. کیا وہ اس کا دعویٰ سچا تھا؟ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، اگر وہ دعویٰ سچا ہو جائے تو اس کے بعد تو جمبا صاحب تو ویسے ہی فارغ ہو گئے. اس کو بعد تو یہ 2021 کے تماشے یا اور میری پیشگوئیاں پکڑ پکڑ کے یا میری کتاب غلام مسیح الزمان سے فکرے لے کر اس کے بنانا، تو یہ آپ کو تو کام نہیں کرنا پڑے گا. آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ سیدھی بات کریں، آئیں ادھر بات کریں، اپنے پینل تیار کریں اپنے ارباب اختیار کا، مولویوں کا. میں تو ہمہ وقت تیار ہوں اس کام کے لیے. آئیں بات کریں اور ہم مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مجھ سے موت پہلے اس کو دیکھتے ہیں. کیا وہ ذکی غلام جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بطور نشان رحمت کے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، کیا وہ وجود مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوا جسمانی لڑکا کے طور پر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا کلیم ہے، اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، میں نے تو یہ ذکی غلام دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام احمد علیہ السلام کو. بشیر الدین محمود کہاں مسلم بن گیا؟ دیکھو نا، خود فکر کرو اس بات کا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں اور اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتایا یہ باتیں. تو نیوز نمبر 160 دیکھیں، وہ سارے الہام مرزا غلام صاحب کے ہیں، میرے نہیں ہیں. محمد حسن بٹالوی کے الہام بھی نہیں ہیں، مرزا غلام احمد صاحب کے الہام ہیں. آپ کیوں بھاگتے پھرے ہو مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہاموں سے؟ یہی بتاتی یہ بات کہ تم جھوٹے ہو، تم گمراہ ہو چکے ہو. اگر تم سچے ہوتے، تم سیدھے راستے پر ہوتے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم مرزا غلام صاحب کے الہاموں سے بھاگتے نا. تم مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں قطر و بیابنت نہ کرتے اور ان کی تحریروں سے، ان کے رویوں سے، ان کی سنت سے راہ فرار اختیار نہ کرتے. یہ راہ فرار اختیار کرنا اور دوسرے طریقے اختیار کرنا، جمبا صاحب کی پیشگوئی کو 2021 پیشگوئی بناؤ، کو فلانا بناؤ، کسی طریقے نے انہوں پڑھیے، یہ جال سازوں کے کام ہیں. نیک متقی انسانوں کو یہ کام نہیں ہوتے کوئی یہ کام کریں. یہ مخالف مولویوں کے کام تھے مرزا غلام صاحب کے زمانے میں. وہ کہتے تھے کسی طریقے نہ محمدی بیگم دی پیشگوئی پڑھو یا انہوں دی کسی بیٹے دی پیشگوئی پڑھو. اتنا مرزا صاحب نے نوز باللہ جھوٹا کریے سی. وہی کام آج کل تم کر رہے ہو. جبکہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا کہ آئیں پہلے حیاتی مسیح کا فیصلہ کر لیں. اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی اور وہ جو بن باپ پیدا ہوا مریم صدیقہ علیہ السلام کے گھر میں، کیا وہ زندہ اللہ تعالیٰ نے بجسم انسی آسمان پر اٹھا لیا تھا یہودیوں کو اس شر سے بچانے کے لیے؟ کیا وہ آج تک زندہ بیٹھا ہوا ہے؟ مرزا صاحب نے فرمایا نا کہ اگر آپ ثابت کر دیں، ایک عید دے دیں کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد میرا دعویٰ شعبہ ویسے ختم. کوئی الہام شاہ نہیں میں دیکھوں گا، ہر شن چھوڑ دوں گا. تو بڑی معقول بات ہے اور تقویٰ پر مبنی ہے اور قرآن کریم کے مطابق ہے. تو وہی بات میں کہتا ہوں کہ جناب اگر بشیر الدین محمود کا دعویٰ ثابت ہو جائے کہ وہ ذکی غلام پیدا ہوا تھا ان کے گھر میں، محمدی مریم کے گھر میں، اور وہ مرزا بشیر الدین محمود تھا، تو مہارت فتح ہے اپنے ڈھول بجانا کہ جی ہم تو فاتح ہیں. اس کے بعد جمبا صاحب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اسی کو مسیح مبارک احمد اللہ نے فرمایا ہوا ہے، اسی کو یحییٰ اور اسی کو ذکی غلام، اسی کو نافلہ موعود اور اسی کے مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، یہ وہی وجود ہے.
تو اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جناب میری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، میں جھوٹ پر نہیں کچھ آپ سے مخالفت کرنی، یہ میں نے وقت نہیں ضائع کرنا، یہ میں معذرت کروں گا میرا دعویٰ تو پھر غلط ہے اگر یہ ثابت ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ وجود تو پیدا ہی نہیں ہوا، اور یہ ثابت ہوتا ہے، میں نہیں ثابت کہتا، میں نہیں کر رہا، اللہ کا الہام کر رہا ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیات جو ہیں اس بات پر قطعی ثبوت ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ نہیں ہے، نہ آسمان پر گئے ہیں، تو یہ بھی الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوا یہ بھی قطعی طور پر ثابت کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے موت، وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب جن کی تضرعات دعاؤں سن کر انہیں ان کی بشارت دی تھی، اللہ نے ان کے گھر میں یہ وجود پیدا بطور جسمانی لڑکا نہیں کیا، اور یہ فیصلہ انہیں الہاموں کا ہے۔ 13 مبشر الہام ہے، نیوز نمبر 160 پر پڑھیں۔ تو اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو بشیر الدین محمود کا دعویٰ بالکل قطعی طور پر فراڈ، جھوٹا، ایک سیاسی دعویٰ، ایک جعل سازی تھا، گمراہ کیا اپنی مذہبی گدی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آنے والا بندہ ان کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھی ادا کی حل کیا جائے، انہوں نے کہا بھی آپ ہی دعویٰ کر لو، باقی اخراج مقاطع تلواریں، مطلب کہ یہ بندے کو آن نہیں دینا۔ تو نہیں، وہ بندہ دیکھو اللہ کا مقابلہ، زمین ساری مل کر بھی، لوگ مل کر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ارادوں میں اپنا پورا کرتا ہے، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو ان کے ارادوں میں ناکام نہیں کر سکتا، یہی تو اس کی خدائی ہے۔ تو قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کے اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے کہ اس کے ارادوں میں کوئی پوری دنیا مل کر بھی اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، آنے نہیں دینا وہ بندے نے، کہ میں نہیں آنے دینا، تھوڑا بندہ ہے، تھوڑے بچی جماعت سے پیدا ہوا۔ میں 69 میں ربا گیا 9th کلاس میں، تو وہاں پہ رہا، پڑھتا رہا، تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں میں نے میٹرک کیا، کالج میں پڑھا۔ میرے تو بہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کام سارا اللہ تعالیٰ مجھ سے لینے والا ہے، وہ جیسے کمزور مسکین غریب آدمی سے لینے والا ہے۔ تو وہ اس کی تو شان ہے، وہ ہمیشہ ہی ایسے کیا کرتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے فاضلوں کو، بڑے بڑے جوبا پوشوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، کسی غریب مسکین کو، یتیم کو چن لیتا ہے، اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس پر اپنی رحمت کی چادر لپاڑ دیتا ہے، اور اس کو اپنی جماعت سے، اپنی جناب سے علم دیتا ہے، اور وہ بڑے بڑے جو جوبا پوش ہوتے ہیں اس کے آگے ٹھوکر کھاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی سنت اللہ ہے، جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہیں، میں نے آخر پڑھے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اس کا فضل ہے۔ تو بہرحال میں ان لوگوں کو جو 2021 کی پیشگوئیاں بناتے پھر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ادھر طریقہ جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس کی طرف آئیں، پہلے بشیر الدین محمود کے عبادت کا فیصلہ کر لیں، اگر وہ تھا اس کے بعد جنبا صاحب نہیں ہو سکتی۔ یہ کھیل بچ پڑھنے کی ضرورت نہیں سانو، جنبا صاحب بھی 2021 کی پیش ہوئی، فلانی پیش ہوئی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ دعوی جھوٹا تھا، وہ بندے نے فراڈ کیا ہے، جماعت میں جھوٹے دعوے کیے ہیں، اس کی شہ رگ کٹی، اللہ نے کاٹی، اور میں ان کی یہ جو یہ واقعہ عظیم واقعہ ہے جماعت احمدیہ میں، میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، بس مجھ پر آتا ہے کہ شاید میرا وہ پیدائش کے دن تھا، جس دن میں صبح پیدا ہوا ہوں، صبح میری والدہ نے بتایا، سب جانتے ہیں۔ تو اسی دن لگتا ہے مجھے کہ 10 مارچ 1956 کے اللہ نے اسی دن اس کو پکڑ لیا جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اللہ نے پھر اس کو بتایا، میں تجھے بتاتا ہوں تو مسلم عہدہ یا کیا شے ہے، یہ تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ یعنی مرزا غلام صاحب کی عقیدت میں جو بیچارے وہ مظلوم احمدی ہیں، تم اس کو تماشے ان کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے؟ تو بہرحال اللہ نے اس کو پکڑا، باڈی گارڈ، اسلحہ، سارا کچھ ہونے کے باوجود۔ تو وہی صورت الحقہ کا جو مفتری اللہ کے حوالے سے اللہ کا جو وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کام کروں گا، دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کی شہ کو، اس کے رگے جان کو کاٹ دوں گا، کاٹی، اور پھر زندہ رکھا کاٹنے کے بعد، تاکہ یہ مظلوم شہید اعظم نہ اس کی جو ماننے والے ہیں بنائیں اس کو، کیونکہ وہ جو اگر فوت ہو جاتا وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ، پھر تو انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ وہ بڑا اس پہ ظلم ہوا، مار دیا کسی نے، شہید تھا فلانا تھا، اللہ نے زندہ رکھا۔ پھر اللہ اس کو یورپ لایا، اور اس کی ایکس رے جدید ترین جو ہوئیں،
چوائس ظفراللہ صاحب کی کتاب پڑھیں تو ڈاکٹروں نے چاروں جگہ پر یہ کہا کہ اس کی شاہ رگ تو قطع ہو چکی ہے، اب ہم اس کو چاقو کی ٹپ کو اگر نکالیں گے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ نہیں، بی بی ایسی طرح رہنے دو. تو یہ ایک سزا تھی اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے مفتیوں کو نہ صرف میں بتین ان کی قطع کروں گا بلکہ اس کو ذلیل و رسوا بھی کروں گا. فالج ہو گیا اس کو، فالج دکھ کی مار، مرزا غلام صاحب نے اس کو کہا، لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں. مخالفوں کے لیے بد دعائیں کی حضور سامنے کہ اے اللہ ان کو مفلوج کر دے. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود اگر سچا مسلم موت تھا، اگر باقی وہ ذکی غلام تھا جو مرزا صاحب علیہ السلام کو جس کا وعدہ دیا گیا تھا، تو یہ اس نے مفلوج ہونا تھا. ہاں ایک رنگ میں، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں، 100 سال میں تمہاری ایسی انہوں نے ذہنی برین واشنگ کی ہے، تمہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا. وہ آپ تو مر گیا فالج ہو کے، لیکن وہ ایسے کام کر گیا، بعد میں اس کی جانشین کرتے پھر رہے ہیں، تم ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہو، میں تمہیں زندہ کرتا پھر رہا ہوں. کہ اے میرے بہنوں اور بھائیوں، تم زندہ درگور ہو، نکلو قبروں سے باہر، ایک نجات دہندہ تمہیں پکار رہا ہے. کوئی ڈر خوف نہیں میرے وجود میں ان کا. جھوٹ کا کیا ڈر ہونا چاہیے؟ جھوٹ کیا کر سکتا ہے؟ تمہارا خدا ہے، وہ مالک ہے تمہارا، وہ خالق ہے تمہارا. یہ تو فضول لوگ ہیں، اللہ کے بندوں کو غلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ذکی غلام وہ سچا ہوتا، اپنے دعوے کے بعد 10 سال بعد اس کا یہ اینڈ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے دی. تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ باقی وہ جھوٹا تھا، تو یہ پہلے فیصلہ کرنا ہے. میں اپنے وہ جیلوں کو کہہ رہا ہوں جو 2021 کی پیشگوئیاں بناتے پھر رہے ہیں میریاں، پہلے پھر یہ ماننا ہوگا آپ کو کہ جی بشیر الدین محمود جھوٹا آدمی، وہ دعوی جھوٹا. 70 دفعہ اسی جو یوم مسلم منایا سب جھوٹے. وہ یوم مسلم موت نہیں سی، ایک مطلب کہ مفسد موت دے اسی مناتے رہے ہیں غلطی نہ. یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یہ فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا، اس کا اعلان کرنا ہوگا جماعت میں. اس کے بعد پھر آنا میری طرف آنا کہ ہاں جمبا صاحب آئے ہیں تو اب مدعی ہیں، میں کہوں گا ویلکم، آؤ میرے دعوے پر سوال کرو، اعتراض کرو، کوئی پیشگوئی پر کرو، جو بھی کرو، آپ کا حق ہے. یہ میں آپ کو حق دیتا ہوں. مرزا بشیر الدین محمود نے حق نہیں دیا لوگوں کو کہ میرے دعوے کے حوالے سے مجھ پر سوال کرو، میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اس کے بعد پھر پہلے فیصلہ 1944 میں بشیر الدین محمود کے حلف دعوے کا فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کا دعویٰ سچا تھا یا ایک فریب کرے کہ جھوٹا اور کاذب انسان تھا اور جماعت احمدیہ کو گمراہ کر کے دنیا میں گیا. پہلے اس کا فیصلہ، اس کے بعد پھر میرا دعویٰ. ہر اینگل سے یو ہیو رائٹ ٹو پٹ کویسچن آن می، اور میں آپ کو دوں گا، اور میرے پر لازم ہوگا کہ میں آپ کو جواب دوں، تسلی کروں آپ کی دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. اس کے بعد بھی میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی مدعی ہے، میں آپ کو لاجواب کر دیتا ہوں اپنے دعوے کے حوالے سے. جو بھی آپ سوال کریں، پیش گوئی کریں، جو بھی کریں، اس کے بعد بھی یو آر فری. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ میرے دعوے کو مانیں، نہ مانیں، مجھے کیا ایسے. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام کھول کھول کر آپ لوگوں کو بتا دوں. اس سے اوپر میری ذمہ داری نہیں ہے، میں کوئی دروغہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں چاہتا تھا کہ اس جلسہ سالانہ پر یہ میں اکثر آج کل 2-4 دن پہلے بھی وہ 2021 فلانا ایک فضول بندہ ہے ہوتے امریکہ کا، اس کا کام ہی یہ ہے. میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، جناب مجھے پتہ ہے ان پیش ہوئیوں کا جو کرتے پھر رہے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بنے گا. اگر ثابت ہو گیا بشیر الدین محمود جھوٹ ہے اور آپ نے مان لیا، جماعت احمدیہ قبرستان نے مان لیا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یا آپ سب میرے دعوے کی طرف آئے اور آپ نے میرے سوال کیے مجھ پر، یہ پیشگوئی 2021 کے بارے میں میں بتاتا ہوں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان پیشگوئیوں کے بارے میں تم میرے آگے ہاتھ باندھو گے اور بھاگ جاؤ گے. باقی باتیں تو بعد میں گئے ہیں نا باتیں، یہ ان پیشگوئیوں کے بارے میں بھی تم ہاتھ باندھ کر میرے آگے بھاگ جاؤ گے. تمہیں پتہ نہیں ہے خدا نے مجھے کیسا علم دیا ہوا ہے، میں کون ہوں. اور میں یہ جو آپ کرتے رہتے ہیں جی 2021 کی پیشگوئی فلانا کی ہوئی، میں بات کر سمجھتا ہوں کہ اتنے بے علم لوگ ہیں یار، اتنا عقل نہیں ہے لوگوں کو. احمدیوں کے گھر پیدا ہوئے اتنے جاہل لوگ ہیں. تو بہرحال میں اس جلسہ سالانہ پر میں اس قسم کے شرور جو ڈال رہے ہیں ای میل فورم پر لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں، تو میں چاہتا تھا ان کو جواب دے دوں. اور یہ طریقہ درست ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو مرزا غلام صاحب نے اختیار کیا اپنے دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے، اور میں اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالے سے وہی طریقہ اختیار کر رہا ہوں. یہ کوئی بلکہ میں تو ان کی سنت پر چل رہا ہوں، اور آپ سنت سے ادھر ہو کے ایک نئے کام کر رہے ہیں. جیسے کہ مخالف مولویوں نے مرزا غلام صاحب کو جھٹلانے کے لیے، جھوٹا بنانے کے لیے نعوذ باللہ اپنے اس قسم کے دھندے کام کیے تھے. کبھی محمدی بین کی پیشگوئی کو پکڑتے پھر رہے ہیں،
کبھی وہ اور اس قسم کی پیشگوئیاں، وہ جو الہام تھے 7-8 ان کے چوتھے لڑکے کے بعد 14 جون 1899 کے بعد جو نازل ہوئے تھے، اور ڈاکٹر عبدالحکیم ایک مرتد تھا، یا ثناء اللہ امرتسری تھا، انہوں نے یہ کام کیے تھے کہ بھئی مرزا صاحب علیہ السلام کو جھوٹا کرو، یہ وہ. آج وہی تم کام کر رہے ہو جو مرزا غلام صاحب کے مخالف مولوی نے کیے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو ہدایت سے محروم نہ کرے، میری تو دعا ہے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کی ہلاکت کا متمنی نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے، اور میری یہی مقصد ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے مجھے مامور فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ ضائع نہ ہوں، اللہ کے بندے بن کر اس دنیا سے جائیں. تو باقی یہ جو کام آپ کرتے پھر رہے ہیں چھوڑ دیں اس کو، کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ سیدھی سیدھی بات ہے. آئیں میرے دعویٰ کے حوالہ سے اگر آپ کو چاہتے ہیں تو آغاز ہوگا 1944 کے مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے سے. وہاں پہ بات ہوگی، پہلے وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ ان کا دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا تھا. اگر ان کا دعویٰ سچا تھا اس کے بعد جمع صاحب ویسے ہی فارغ، اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گی. اگر وہ ثابت ہو گیا کہ وہ بندہ ہی جال ساز تھا، اس نے یہ سب فراڈ کیا ہے، تو یہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا. آپ کے بیتی خلیفوں کو، آپ کے مولویوں کو، آپ کی جماعت کے نظام کو، سب کو ماننا ہوگا کہ ہم اس کو جو دعویٰ بشیر الدین محمود کا، ہم اس سے بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. یہ غلطی تھی جس میں ہم پڑ گئے. وہ ایسے ہی ہو جیسے بنی اسرائیل وہ پڑ گئے تھے نا، وہ اسی طرح تم بھی پڑے ہوئے ہو اس قسم کی غلط باتوں میں. تو جب یہ کام ہو جائے گا اس کے بعد پھر جمبا صاحب کا دعویٰ ہوگا تو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں میدان میں. میں بشیر الدین محمود کی طرف یہ نہیں کہوں گا تمہیں کہ میرے دعوے پر کوئی سوال نہ کرے. میں کہوں گا سوال کرو بھائی، معقول سوال کرو، میرے پر فرض ہے میں آپ کو جواب دوں، آپ کو مطمئن کروں. اور اس کے بعد بھی آپ کا حق ہے میرے دعوے کو مانے نہ مانے، کیونکہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، میں نے نہیں دینا. تو وہاں پہ آپ کو اللہ پوچھے گا آپ سے بھی، ہاں بھی آپ کا اب سوال کیے تھے جمبا صاحب انہوں نے کیا تھا، نہیں مانا، کیوں نہیں مانا. تو یہ آپ کے معاملے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آپ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو شعور دے اور آپ کے نصیب میں تقویٰ کرے، اور آپ اس قسم کی جو بلکہ غیر متقی جو رویے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں پڑھ کر آپ کا ضائع جو وقت ہے ہو رہا اس سے آپ کو بچائے. ایک بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 1900 میں ایک الہام ہوا تھا. یہ تذکرہ صفحہ 324 پر یہ الہام ہے. لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. دیکھیں یہ الہام جو ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، میرے آقا پر ہوا، اور یہ اصل میں پوری شان کے ساتھ آپ علیہ السلام کے غلام کے وجود میں پورا ہو رہا ہے. حضور اسلام سے پہلے کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، مسیح موت کا دعویٰ یا کوئی ایسا غلط دعویٰ. ہاں ایک عقیدہ تھا باطل حیات مسیح کا، جس میں پوری امت پڑی ہوئی تھی، اس صدیوں سے وہ چل رہا تھا، لیکن اپنا کسی کا دعویٰ نہیں تھا کہ آپ کے دعوے سے پہلے کسی نے کوئی جھوٹا دعویٰ مسیح موت کا کیا ہوا تھا یا جو بھی تھا. تو اس الہام میں تو کھلا کھلا اللہ فرمایا ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی. دیکھیں 1914 میں جب قیادت پر قبضہ کر لیا بشیر الدین محمود نے اپنی مجلس انصار سے ووٹ لے کر، تو اس کے بعد غالباً نیوز نمبر 5 ہے، وہاں پر وہ ثبوت ہیں اس بات کے کہ وہاں پر ان کے ساتھیوں نے بشیر الدین محمود کے دعوے کیے. المسیح المعود بصر قدرت ثانیہ، دیکھ لیں، چیک کر لیں، وہاں پہ وہ میرے نہیں لکھے ہوئے، اس معنی کے ہیں. اس کا مطلب ثابت ہو گیا کہ لوگوں نے دعوے کیے. پھر بشیر الدین کے دعویٰ سے پہلے لوگوں نے دعوے کیے ان کے متعلق. حالانکہ ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر میں ہوں، یار آپ میری پڑتال کریں کہ میرے متعلق بھی کسی نے میری فیملی میں یا میرے دوستوں میں سے یا کسی نے بھی، میں ربا میں رہا ہوں، کسی نے بھی کوئی اس کا دعویٰ میرے متعلق کیا ہو کہ عبدالغفار کے متعلق بھی المسیح المعود یا ذکی غلام مسیح، ہو نہیں سکتی یہ چیز. آج تک کسی مامور جو اللہ نے دنیا میں کھڑے کیے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقرر کرنے سے پہلے کسی نے بھی اس کی قوم میں سے کسی نے اس کے متعلق اس کا دعویٰ نہیں کیا. یہ صرف واحد بشیر الدین محمود ہے کہ جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد فوراً ہی اس قسم کے اعلان ہونے شروع ہو گئے، المسیح المعود مذہب قدرت ثانیہ. تو یہ الہام کا، مرزا غلام صاحب کے الہام کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا نا، کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے.
دعوے کیے لوگوں نے. اگلا حصہ ہے شیر خدا نے ان کو پکڑا, شیر خدا نے فتح پائی. آپ گواہ رہے اس بات کے کہ مرزا طاہر بھاگ گیا میرے آگے, اپنے وہ جو بھی کرتا رہا, لیکن وہ دعویٰ چھپا کے بیٹھ گیا. اپنے جو بھی مکاریاں کی اس نے, وہ چلا گیا بیچارہ. میں تو اس کو بڑا مظلوم انسان سمجھتا ہوں, مجھے اس سے بھی ہمدردی ہے. وہ فوت ہو گیا, چلا گیا ہے, وہ بڑی مصیبت میں ہے یار. دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ اس کی مصیبت دور ہو جائے, اس کو اللہ اس پر رحم فرما دے. اور جو بھی وہ کام دجل کر کے گیا ہے, اس سے جماعت احمدیہ بھی نجات پا جائے اس دجل سے, اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے. آخر انسان تھا, غلطی کر گیا. تو باقی اس کے بعد پھر اپنا وہ جو بنایا گیا تھا اپنی گدی کے لیے, مرزا مسرور صاحب ہے, بالکل بے علم آدمی ہے. کوئی خلیفہ شیفہ کہاں پہ ہے, بلکہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے ایک بت ہے, اس کو بندہ کہتا ہے خدا 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 ہے, تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ان کا طریقہ واردات ہے کہ انہوں نے خلیفہ خدا بناتا ہے, خلیفہ خدا بناتا ہے, یا خلیفہ کا لفظ اس نے استعمال کیا. 100 سال ہو گیا انہوں نے یہ کنجر خانہ پایا ہے. میرا صاحب نے مرنے والے نے, وہ لوگ بیچارے وہ سادہ وہ مان کے شاید بہ گئے ہیں, ابھی خلیفہ ہی ہیں, کوئی خلیفہ نہیں ہے. تو مرزا مسرور صاحب جب وہ فوت ہوئے, مرزا طاہر احمد صاحب, تو میں نے اپنا alghulam.com پہ اپنا نقطہ نظر کا اعلان کیا. یہ کوئی مطلب کہ بری بات نہیں ہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ تم اپنی بات کرو, دین میں کوئی جبر نہیں. تم مجھ پر اور میرے اہل و عیال پر مفسد کے معامل اور مددگار کا میرے بچوں پر نابالغ بچے الزام لگا کر ہمیں فارغ کر دیا. میں چلو ٹھیک ہے, ہو گیا فارغ, میں کیا کر سکتے ہیں. مطلب کہ ایسی آسم کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا, عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا, تو صادقوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہیں. تو میں 15 سال 16واں سال ہے بلا رہا ہوں ان کو کہ دیکھیں اگر میں غلطی پر ہوں تو آئیں میدان میں, مجھے سمجھا دیں, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ میں جانتا ہوں, عقل یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے, یہ اللہ نے میری قسمت میں کر دی, یہ اللہ کا انعام ہے, تو میں تو اس کا بڑا شکر گزار ہوں. تو آپ میرے اخراج مقاطع کرتے پھر رہے ہیں, بائیکاٹ کرتے پھر رہے ہیں. جماعت وکیل کے لوگ ہیں, وہ شرمندہ ہیں. کبھی بھی آج تک میں نے کسی کا منہ نہیں دیکھا, پتہ نہیں وہ دیکھتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بل عجیب واقعہ, میں کوئی یہ نہیں کہ میں اندر ہی بیٹھا ہوں, باہر نکلتا ہوں, سائیکل چلاتا ہوں, اپنی جو بھی کام ہے دنیاوی ہم سارا کرتا ہوں, لیکن میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. تو باہر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک ضمیر بھی ہوتا ہے جو اس کو مطلب کہ ملامت کرتا ہے. پھر یہ لوگ اپنے ضمیر کے یہ ملامتی ہیں, تو ضمیر ہی ان کو ملامت کرتا ہے. بھی ہم نے جماعت کے پیچھے لا کے غفار صاحب کے بائیکاٹ مقاطع تو کر دیا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے اس بندے کا. تو بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو الہام کا اگلا مصرع ہے, شیر خدا نے ان کو پکڑا, شیر خدا نے فتح پائی. الحمدللہ میں فتح مند ہوں, میں میدان میں کھڑا ہوں اور دلیل کے ساتھ کھڑا ہوں, اور ساروں کو مخالفوں کو بھگا کے کھڑا ہوا ہوں, مناظرے میں بھی اور مبالے میں بھی. اور ان کے جو نام نہاد بیتی خلیفہ, اس کو تو مرزا غلام کے فتویٰ کے مطابق مخنث ثابت کر دیا ہے. اس عاجز نے میری جماعت کے سارے ساتھی جو میرے ہیں, انہوں نے ہمیں ثابت کر دیا ہے کہ باقی یہ تو وہی مرزا غلام صاحب کے جو باتیں ہیں کہ وجود میں پوری ہو رہی ہیں. جیسے مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے مخالفوں کو ہجر ثابت کیا تھا, ایسے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عاجز کی زندگی میں میری جماعت کے آگے یہ بھی لوگ جو ہیں سارے مخنث ثابت ہو گئے ہیں. اور میں ان کو کہوں گا کہ یہ بڑی شان کے ساتھ میرے آقا کا الہام اس عاجز کے آپ کے ذکی غلام کے وجود میں پورا ہو گیا ہے کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے. بشیر الدین محمود کے مطابق دعوے کیے لوگوں نے, شیر خدا نے ان کو پکڑا, شیر خدا نے فتح پائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میدان میں کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ 2021 کی آپ کی پیشونیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ وقت اگر آیا, آپ نے مان لیا کہ بشیر الدین محمود جھوٹا, دعویٰ جھوٹا ہے, جمبا صاحب آپ کے دعوے پہ بات کرنی ہے تو کرنا, یہ 2021 کی بات کرنا. انشاءاللہ آپ ہاتھ باندھ کر میرے آگے سے بھاگ جائیں گے. آپ کو نہیں پتہ, بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ظاہر کی ہوئی ہیں. تو یہ تمسکر اور ٹھٹھے والی باتیں نہیں ہیں, اس کا نہ کرو, اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ باتیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں وہ جو اللہ فرماتا ہے, یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ, وہ ایت ہے اس وقت میرے ذہن میں نہیں, کہ یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. میری بندوں پر افسوس کہ جب بھی میرا مرسل میں آتا ہے تو وہ استہزاء کرتے ہیں, ٹھٹھی
تمسخر وہ یہ کرتے ہیں، نہ کرو، تھوڑا سا تقویٰ پیدا کرو. ہو سکتا ہے جس کو تسمہ کا ٹھٹھا آپ کرتے پھر یہ سچا ہی نہ ہو، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ تو کچھ اپنے اندر معقولیت پیدا کریں، انسانیت پیدا کریں. انسان ہے آخر آپ انسان. تو وہی روش جو ہے پہلے منکرین کی، آپ ان کے رویوں کے پیچھے چل پڑے ہیں بغیر سوچے سمجھے. میں تو عقل کے ساتھ باتیں تقوی کے ساتھ کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ نہیں، قرآن کریم کی پیروی میں ہم اپنے اختلافات کو حل کر رہے ہیں. مرزا غلام صاحب کے الہامات اور آپ کی نصائح کی روشنی میں ہم اس کو کل حل کر رہے ہیں. میں تو جھگڑا ہی نہیں کر رہا، جھگڑا تو آپ کی طرف سے ہے. اخراج مقاطع یہ کوئی نہیں ہے، یہ اخراج مقاطع سے کوئی صادق کوئی کاذب نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور ہدایت دے اور آپ کو شعور بھی دے، اور آپ اس قسم کی جو تماشے کرتے پھر رہے ہیں آپ کو بچائے، اس سے اللہ کے غضب سے بچائے، آپ کے لیے ہدایت کے سامان پیدا کرے. تو میں اسی پہ اپنا یہ سوال و جواب کا جو محفل ہے، مجلس ہے، اس کا اختتام کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو میں اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے الفاظ میں برکت رکھ دے، اثر رکھ دے، تاکہ یہ لوگ ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں، ان کو فائدہ ہو. اور پھر میں کہوں گا کہ جتنے بھی دوست آئے ہیں جلسہ سالانہ میں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی دور فرمائے، اور اس جلسہ سالانہ کے ہر قسم کے دنیاوی اور دینی فیوز ان کی قسمت میں کر دے، ان کی مشکلات دور کرے. اور میں اپنے مخالفوں کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. ٹھٹھا تمسخر یہ چیزیں تو ایک مسلمان جو ہے، اور احمدی مسلمان کی تو شان ہی کچھ اور ہے. اگر تعلیم مرزا علیہ السلام کی دیکھیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کے متعلق اس کا ہرزہ سرائی کرے، ٹھٹھے اور تمسخر کرے. ان لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے. بہر اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.